بدصورت بطخ کی کہانی۔ گرمیوں کے دن تھے۔ شام ایک سمے ایک بطخ جھیل کے پاس ہی پیڑ کے نیچے اپنے انڈے دینے کے لیے اچھی جگہ ڈھونڈی تھی۔ اس نے وہاں پر 5 انڈے دیے۔ اس نے دیکھا کہ اس کے 5 انڈے میں سے ایک انڈا بہت الگ تھا، جسے دیکھ کر وہ پریشان رہنے لگی۔ اس نے انڈے سے بچوں کو باہر آنے تک کا انتظار کیا۔ پھر ایک صبح اس کے 4 انڈوں میں سے اس نے 4 ننھے بچے باہر آ گئے۔ وہ سبھی بہت سندر اور پیارے تھے، لیکن 5ویں انڈے سے ابھی تک بچہ باہر نہیں آیا تھا۔ بطخ نے کہا کہ یہ 5ویں انڈے کا بچہ اس سے سندر بچہ ہوگا، تبھی وہ باہر آنے میں اتنا زیادہ سمے لے رہے ہیں۔ ایک صبح وہ 5واں انڈا بھی پھوٹ گیا۔ اس میں سے ایک بدصورت بطخ کا بچہ نکلا۔ بطخ کا یہ بچہ اپنے باقی کے 4 بھائی بہنوں سے بہت بڑا اور بدصورت تھا۔ یہ دیکھ کر بطخ ماں بہت اداس ہو گئی۔ اسے امید تھی کہ شاید کچھ دنوں بعد وہ بدصورت بطخ بھی اپنے بھائی بہنوں کی طرح سندر ہو جائے گا۔ کئی دن بیت جانے کے بعد بھی وہ بطخ بدصورت ہی رہا۔ بدصورت ہونے کی وجہ سے اس کے سارے بھائی بہن اس کا مذاق بھی اڑاتے تھے اور کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں کھیلتا تھا۔ وہ بدصورت بطخ کا بچہ بہت اداس رہنے لگا۔ ایک دن جھیل میں اپنی پرچھائی دیکھتے ہوئے وہ بدصورت بچہ سوچنے لگا کہ اگر اس نے اپنے پریوار کو چھوڑ دیا تو وہ سارے بہت خوش ہو گئے۔ وہ کسی دوسرے جنگل میں چلا جائے گا۔ یہی سوچ وہ کسی گھنے جنگل میں چلا گیا۔ جلد ہی سردیوں کے دن آ گئے۔ ہر طرف برف کی بارش ہو رہی تھی۔ بدصورت بطخ کے بچے کو ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ اس کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ وہاں سے وہ ایک بطخ کے پریوار کے پاس گیا۔ انہوں نے اسے بھگا دیا۔ پھر وہ ایک مرغی کے گھر گیا۔ مرغی نے بھی اسے چونچ مار کر بھگا دیا۔ اسی راستے میں ایک کتے نے دیکھا، لیکن کتا بھی اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ بدصورت بطخ اداس من سے سوچنے لگا کہ وہ اتنا بدصورت ہے کہ کتا بھی اسے نہیں کھانا چاہتا۔ اداس ہو کر بھی وہ بدصورت بطخ کا بچہ پھر سے جنگل جانے لگا۔ راستے میں اسے ایک کسان دکھائی دیا۔ وہ کسان اس بدصورت بطخ کو اپنے گھر لے گیا۔ وہاں پر اس نے ایک بلی پریشان کرنے لگی تو وہ وہاں سے بھی بھاگ گیا اور پھر سے ایک جنگل میں رہنے لگا۔ کچھ ہی دنوں میں وسنت کا موسم آ گیا۔ اب وہ بدصورت بطخ بھی کافی بڑا ہو گیا تھا۔ ایک دن وہ ایک ندی کے کنارے ٹہل رہا تھا۔ وہاں پر اس نے ایک سندر راج ہنسی کو دیکھا، جس سے وہ اسے پیار ہو گیا، لیکن پھر اسے لگا کہ وہ ایک بدصورت بطخ ہے، اس لیے اسے وہ راج ہنسی کبھی نہیں ملے گی۔ شرم سے اسے اپنا سر جھکا لیا۔ تبھی اس نے ندی کے پانی میں اپنی پرچھائی دیکھی اور وہ حیران ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ اب وہ بہت بڑا ہو گیا ہے، ایک سندر راج ہنس میں بدل گیا ہے۔ اسے یہ احساس ہو گیا کہ وہ ایک ہنس ہے، تب ہی اپنے باقی کے بطخ بھائی بہنوں سے کافی الگ تھا۔ جلد ہی اس بدصورت بطخ سے راج ہنس بنے اس ہنس نے ہنسنی سے شادی کر لی اور دونوں خوشی خوشی رہنے لگے۔ اس کہانی سے ہمیں یہی سیکھ ملتی ہے کہ صحیح سمے آنے پر ہر کوئی اپنی پہچان کر سکتا ہے، تبھی وہ اپنے گنوں کو پہچان کر اپنے دکھوں کو دور کر سکتا ہے۔